غلط فہمی ہے، غلط بیانی ہے فلسطین کے بارے میں. میں نے بہت سارے بیان ریکارڈ کروائے ہیں اور یہ مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ظلم سے ہم ان کو بچائیں کیسے، اس پہ غور کرنا چاہیے. آواز تو سب اٹھا رہے ہیں، ہم نے بھی اٹھائی ہے، لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. اور یہودی جو کچھ کر رہا ہے وہ ظلم ہے، بربریت ہے. پورے رمضان ان کا مسجد اقصی میں کیا کچھ کیا ان لوگوں نے. ہم نے بھی ختم قرآن پہ ان کے لیے بہت اپنی طرف سے جتنی ہم دعائیں مانگ سکتے تھے مانگی ہے. تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا 2 کام ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا جو ہمارے حکمرانوں کے کرنے سے ہوگا. جمہوری حکمران دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا چاہتی ہے ہم سے. اگر پبلک بھرپور طریقے سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، بھرپور احتجاج کرے تو ہمارے حکمران بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اس وقت طیب اردگان جس طرح اس فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں نا، اگر جب تک یہ ہمارے سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان اس انداز سے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے پر بھی ایسا ہی تھا، آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسرے مسائل کھڑے کر کے اس آواز کو بعض حکمرانوں نے بھی اس وقت آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن دوسرے سیاسی وہ کچھ ایسے وہ دھرنے مرنے یہ سب چیزیں وہ آواز دب گئی. پھر تو ہمارے ہاں لوگوں میں شعور نہیں ہے. ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، دوسرا ٹاپک چھیڑ دیا جاتا ہے. لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اس دوسرے ٹاپک کی طرف لگ جاتے ہیں. بھائی آپ اس چھوٹے ٹاپک کو چھوڑ کر جو اصل ہدف ہے آپ اس کو فوکس کرو، اس پہ آواز اٹھاؤ. دیکھیں اب یہ ہینڈی کیم نے بہت کام آسان کر دیا ہے. فلسطینیوں پہ پہلے جو ظلم ہوتا تھا وہ ویڈیو کی زینت نہیں بنتا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کیمرے ہیں، لوگ فلسطینیوں کی شجاعت دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں. ایک بچی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ مسکرا کے گرفتاری پیش کر رہی ہے. یہ نر لوگوں کا کام ہے، شیروں کا کام ہے. یہ فلسطین کے جو عرب مجاہد ہیں ان کی عظمت کو کروڑہ دفعہ سلام ہے، جو بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. شاید ہم اور آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوتا تو شاید ہم اور آپ یہ استقامت نہ دکھاتے، لیکن دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے. ان کی مدد بھی کیا ہو رہی ہے، ان کو روٹی پہنچاؤ. اور بھائی ایک آدمی آپ کو کلاشنکوف سے مار رہا ہے تو اس کا حل یہ کہ اس کو چاقو تو دو کم از کم دفاع کرنے کے لیے. تو چاقو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بہت زیادہ بات ہوگی ان کے بھوکوں کو روٹی کھلا دو اور ان کے زخمیوں کا علاج کر دو. تو اصل فلسطینیوں کی مدد جو ہمارے حکمرانوں پر لازم ہے، تمام اسلامی کنٹریز پر لازم ہے کہ جب فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو گولی کے دفاع کے لیے ان کے پاس ڈھال تو ہو، کم از کم چاقو تو ہو لڑنے کے لیے. تو یہ دنیا کو لارے رپے دے کے نا پھر اس وجہ سے یہ جو پھر احتجاج ہو رہے ہیں نا، جس طرح اس پہ پھر انسان کا خون اور جلتا ہے کہ یار تم تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو. ایک آدمی مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، آپ کہے اس کے منہ میں روٹی ڈالو، اس کو نوالا دو. اس کو وہ روئے گا، کہے گا مجھے نوالے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے مار رہے ہیں مجھے دفاع کے لیے کوئی چیز دو. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے بھائی. ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں پہ ہم جو اپوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اختلاف بھلا کے حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاتے ہو مل کے، ہم اپنے ان حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے، حقوق سے مراد ان مطالبوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا جاندار کام کوئی کر نہیں رہا ہے. تو ہر آدمی بس ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سب تو نہیں کہہ سکتے، بہت سے لوگ اپنے جہاں کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوتا ہے نا اپنے کچھ سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں. بس ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اپنی یعنی یوں سمجھے کہ اس طرح کی کیسز کو کیش کرا کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے بابر کرانا کہ میں بہت مظلوموں کے دفاع کے لیے میرے اندر بہت بڑا جذبہ ہے. پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ کال کریں، یہ لوگوں کو بلائیں، بولے بھائی کنٹینر رکھے جائیں گے، مطالبات ہوں گے، ہم اپنے وزیر اعظم پہ دباؤ ڈالیں گے، آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے. یہ سعودی عرب میں بھی ہو، پاکستان، ترکی تو کر رہا ہے کافی حد تک، ملیشیا میں بھی ہو. تو سارے ملکوں کے سربراہان کی جب آوازیں اکٹھی ہوں گی تو پھر ایک جان پیدا ہوگی اس نعرے میں، اس دعوے میں. ویسے اگر آپ کرتے رہیں گے، دعائیں تو ہو رہی ہیں ان کے لیے اور کچھ ٹرسٹ ہیں جو ان کو خوراکیں بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ مدد کا جاندار طریقہ نہیں ہے. فلسطینیوں کو یونائٹڈ نیشن بھی حق دیتی ہے. یہ مسئلہ ابھی تک ایسا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہے. امریکہ ویٹو پاور استعمال کر کے یونائٹڈ نیشن کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتا. میں حیران ہوا تھا جب میں نے اپنے طور پہ تحقیق کی کہ پورا یورپ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے سوائے لندن کے اور امریکہ کے. یہ 2 ملک اس معاملے میں خیانت کرتے ہیں. یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، یو ایس اے اور یو کے. باقی غیر مسلم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہے. تو اس میں تو اگر مسلم کنٹریز متحد ہو کے
यूनाइटेड नेशन में मजबूत तरीके से आवाज उठाएं तो आपके हक में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मसला गैरों का नहीं है, मसला अपनों का है। इन तिलों में तेल नहीं है, और अपनों का भी मसला नहीं है, अवाम का मसला है। अवाम के जो सियासी लोग हैं वो इनको अपने जाती मफाद के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि मुल्क का फायदा किसमें, अवाम का फायदा किसमें। तो इसलिए भाई इसमें जो है ना कुछ जो हमारी सियासी तंजीम है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत भरपूर तरीके से, अभी ये मसला गर्म है, सारी दुनिया वीडियोस देख रही है, लोग जमा हो जाएंगे आपकी दावत पर। तो इस तरह से तो मौसर काम हो सकता है, वरना जिस तरह से हो रहा है इस तरह से ये उनके बस यूं समझो कि उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। अल्लाह ताला तौफीक दे। और कश्मीर का भी यही है, जब कश्मीर में जुल्म होता है तो भाई हम छोटे छोटे मसाइल पर कितने बड़े बड़े धरने हो जाते हैं हमारे छोटे छोटे मसाइल पर, और कैसे हुकूमत में मुतालबात मनवाए जाते हैं, तो ये तो बड़े बड़े मसाइल हैं। कुरान में अल्लाह का क्या इरशाद है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसको शायर ने इस आयत का तर्जुमा शेर में किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब हमें अपनी हालत के बदलने का खुद ही ख्याल नहीं है तो अल्लाह भी हमारी हालत को तब्दील नहीं करेगा। देखो जो फिलिस्तीनी मुजाहिदीन हैं जो शहीद हो रहे हैं वो तो कामयाब हो गए, उनकी आजमाइश नहीं है, ये आजमाइश हमारी है, ये उनकी आजमाइश नहीं है। उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, कई दिहाइयां हो गई हैं, वो यहूदी का बैतुल मक़दिस का कब्जा नहीं होने दे रहे, ये उनके न रोने की अलामत है। वो अल्लाह के दरबार में कामयाब हो चुके हैं। मसला उनके साथ नहीं है, मसला मेरे और आपके साथ है। हम ना कहीं उल्टे लटके हुए हो, क़यामत के दिन हमारे हुक्मरान लटके हुए हो। तो इसलिए अपनी जो सोच है ना, अपना जो मुतालबे का जो हदफ है उसको एक करने की जरूरत है। पूरी कौम की काज एक होनी चाहिए।